زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو بہار صبح۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام
ناظرین آداب، ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عالمی منظر کے ساتھ میں ہوں ابو ہریرہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ پاکستان میں فوجی چھاؤنی پر حملے میں 20 فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ بڑا جھٹکا لگنے کے بعد فوج چوکس، طالبان نے مذاکرات کے لیے ظاہر کی رضامندی۔ بشار الاسد کے دفتر نے اقتدار سے دستبردار ہونے سے قطعی انکار کی خبر کو کیا مسترد، روسی ایجنسی کی خبر کو ٹھہرایا غلط۔ اور اسرائیل نے حماس کے خلاف مزید جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا کیا اعلان۔ بنیامین نتنیاہو نے امن مذاکرات کے لیے عالمی دباؤ پر بھی جتائی برہمی۔ عالمی منظر میں سب سے پہلے رخ کریں گے پاکستان کا، جہاں شورش زدہ شمال مغربی علاقے کی ایک فوجی چھاؤنی میں کار میں دھماکے کے نتیجے میں 20 فوجی اہلکار ہلاک، جبکہ 30 فوجی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد فوج نے ملیٹنٹوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر شیل برسائے ہیں۔ طالبان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور حکومت سے بات چیت کے لیے بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی شورش زدہ صوبے خیبر پختونخوا میں ایک فوجی چھاؤنی کے اندر گاڑی میں ہوئے زبردست دھماکے میں فوج کے کئی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے کئی افراد کی حالت اب بھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے فرنٹیئر کارپس نے فوجیوں کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں لے جانے کے لیے ایک کار کرائے پر لی تھی۔ کرائے پر لی گئی کار میں ہی بم دھماکہ ہوا۔ فوجی علاقے کے آمندی چوک کے زرمک گیٹ پر دھماکے کی وجہ سے کار کے پرخچے اڑ گئے۔ آئی ای ڈی کے ذریعے کیے گئے اس دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے اور اسی نوعیت کی مزید حملے جاری رکھنے کی بات کہی ہے۔ طالبان ترجمان شاہد اللہ شاہد نے کہا ہے کہ مولانا ولی الرحمان کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پشاور سے 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع اس علاقے میں فوجیوں کے قافلوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن فوجی چھاؤنی کے اندر اکا دکا بار ہی دھماکے کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بنوں کی چھاؤنی سے ہفتے اور اتوار کے روز سیکورٹی فورسز کا قافلہ میران شاہ کے ہیڈ کوارٹر کو سامان لے جاتا ہے۔ پاکستان کے صدر مامون حسین نے سخت الفاظ میں طالبان کے تازہ حملے کی مذمت کی ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ ادھر فوجی چھاؤنی کے اندر اس دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے پاکستانی فوج کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ جائے وقوع کے آس پاس پاکستانی فوج اور فضائیہ نے تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ علاقے کے چپے چپے پر فوج کو تعینات دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے تشدد کے اس واقعے کے بعد سوئٹزرلینڈ کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ بشار الاسد کے دفتر نے روسی خبر رساں ایجنسی میں شائع ان کے تعلق سے خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ روسی ایجنسی کے مطابق شامی صدر نے اقتدار سے دستبرداری کو سرے سے مسترد کر دیا تھا۔ بیان میں روسی ایجنسی کے خبر کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ انٹرفیکس کی خبر کے مطابق بشار الاسد نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اقتدار سے دستبردار ہونے کا منصوبہ نہیں رکھتے۔ ان کے مطابق شام کے مستقبل کا تعین کرنے کا حق صرف شام کے عوام کو حاصل ہے۔ بشار الاسد نے کہا کہ اگر ہم خود سپردگی کرنا چاہتے تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ روسی خبر رساں ایجنسی انٹرفیکس کے مطابق دمشق میں روسی ارکان پارلیمان سے ملاقات کے دوران بشار الاسد نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے مغربی ممالک کے دباؤ کے تعلق سے پوچھے جانے پر بشار الاسد نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بشار الاسد کے اس بیان سے شام کے بحران کا حل نکالنے کی کوششیں ناکام ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر شام کی بشار الاسد حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے بیچ لبنان کے شہر طرابلس میں اتوار کے اولین ساعتوں میں پھر سے جھڑپیں ہوئی۔ جنگجوؤں نے طرابلس اور شام سے متصل لبنان کے صوبے اکار کی رابطہ سڑک کو بند کر دیا، جس کے بعد لبنانی فوج نے بندوق بردار مسلح گروپوں کے خلاف کارروائی کی۔ لبنان کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان جھڑپوں کی زد میں آ کر 4 عام شہری اور 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ بشار الاسد اقتدار کے خلاف احتجاج شروع ہونے کے بعد لبنان کے اس شہر میں بشار الاسد کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان متعدد بار خونریز جھڑپیں ہو چکی ہیں۔
اسرائیل نے غزہ پٹی کے شمالی اور وسطی علاقوں میں ہوائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے حماس کے خلاف مزید جارحانہ رویہ اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ ان کی حکومت جنوبی اسرائیل میں قیام امن کے لیے مزید جارحانہ رخ اختیار کرے گی۔ نتنیاہو نے حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے انہیں کچل دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ فلسطین کی غزہ پٹی میں حماس کی حکومت ہے۔ غزہ פטי اسرائیل کی جنوبی سرحد سے قریب واقع ہے۔ אנחנו נחושים לשמור על השקט בדרום. אנחנו עושים זאת על ידי מדיניות של סיכול מראש וגם תגובה עוצמתית נגד אלה שמנסים לפגוע בנו או פוגעים בנו. אני מציע לחמאס לקחת בחשבון את המדיניות הזאת שלנו. ادھر اسرائیلی فضائیہ نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب غزہ پٹی پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے مطابق حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ حملے کا جواب دینے کے لیے غزہ پر فضائی حملہ کیا گیا۔ نتنیاہو نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مساعی کی عالمی برادری کی کوشش کو بھی یک طرفہ قرار دیا۔ اسرائیل کے تئیں عالمی برادری کے رویے کو نتنیاہو نے غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ הגישה החד-צדדית כלפי ישראל איננה מקדמת את השלום, היא דוחה את השלום, היא מחזקת את הסרבנות של הרש"פ להתקדם באופן מעשי במשא ומתן. אנחנו מקווים שההתנהגות הזאת של הרשות הפלסטינית תשתנה, אבל ודאי שהיחס החד-צדדי והבלתי הוגן למדינת ישראל איננו מקדם התקדמות בתהליך המדיני. اسرائیل نے یورپی ممالک کے سفیروں کو طلب کر کے مشرق وسطی کے تنازع کے حل کے لیے ان کے رویے پر احتجاج درج کرایا۔ اس سے قبل یورپی ممالک نے اسرائیل کے سفیروں کو طلب کر کے مشرقی یروشلم مغربی کنارے میں نئی تعمیرات کے اسرائیل کے اعلان پر احتجاج درج کرایا تھا۔ واضح ہو کہ فلسطین اور اسرائیل مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جولائی میں امن مذاکرات کا احیا ہوا ہے۔ برسوں کے تعطل کے بعد شروع ہونے والے امن مذاکرات کے دوران اسرائیل اپنی متنازع نئی آبادیوں کی تعمیرات کو لے کر تنقیدوں کا نشانہ بنا رہا۔ فی الوقت لاکھوں اسرائیلی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تعمیر کی گئی بستیوں میں آباد ہیں۔ فلسطین نے امن مذاکرات کے لیے شرائط میں اسرائیل کو کئی بار ڈھیل دی، لیکن اسرائیل نے شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متنازع تعمیرات کا کام جاری رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے نئی تعمیرات کے اعلانات سامنے آنے کے بعد عالمی برادری اسرائیل کی نیت پر شبہات ظاہر کر رہی ہے۔ عالمی برادری اور فلسطین عالمی معاہدوں کے تحت ان تعمیرات کو غیر قانونی سمجھتی ہیں۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ خبر عراق سے ہے، جہاں فورسز نے سنی اکثریت والے شہر رمادی پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ الیکشن سے قبل حکومت مخالف بغاوت کو کچلنے کے لیے عراقی فوج نے یہ کارروائی کی ہے۔ حکومت حامی سنی ملیشیا نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا ہے۔ رمادی انبر صوبے کا دارالحکومت ہے۔ حکومت مخالف سنی باغیوں اور عراقی افواج کے درمیان انبر پر کنٹرول کو لے کر رساکشی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے تشدد کے واقعات کے لیے کچھ عرب ممالک کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تمام مردوں کے لیے فوجی خدمت کو لازمی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ خواتین کے لیے ملٹری سروس کو اختیاری قرار دیا گیا ہے۔ خلیجی ملک کے وزیر اعظم شیخ محمد بن رشید المکتوم نے کہا کہ کابینہ نے 18 سے 30 سال کی عمر کے مرد شہریوں کے لیے لازمی ملٹری سروس کو منظوری دی ہے۔ خلیجی ملک نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو وہ امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ مضبوط رہیں گے تو ان کا پیغام بھی مؤثر رہے گا۔ علی منظر میں فی الحال لیں گے چھوٹا سا بریک، کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن طرز کی ویسٹرن گیٹڈ کمیونٹی امریکن ٹاؤن شپ، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز۔ اس کے علاوہ بے شمار ماڈرن ایمنٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 7 منٹ کے فاصلے پر امریکن ٹاؤن شپ۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔
قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آولا، برنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ آگے بڑھیں گے، خبر تھائی لینڈ سے ہے، جہاں کے دارالحکومت بینکاک میں جاری احتجاج کے دوران آج صبح 2 طاقتور بم دھماکے ہوئے۔ بم دھماکوں کی وجہ سے کم 28 افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے ہیں۔ بینکاک پولیس کی اطلاع کے مطابق شہر کے شمالی حصے میں واقع وکٹری مونومنٹ کے قریب حکومت مخالف احتجاجی مظاہرین سے کچھ ہی دوری پر یہ دھماکے ہوئے۔ واضح جمعے کے دن اسی طرح کے بم دھماکے میں ایک ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تاحال اس بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ امریکہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ غیر ملکی حکومتوں کی جاسوسی کے اپنے متنازع پروگرام کو جاری رکھے گا۔ تاہم صدر براک اوباما نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل کو یقین دہانی کرائی کہ وہ امریکہ اور جرمنی کے باہمی دوستانہ تعلقات کو متاثر ہونے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر براک اوباما نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا ملک غیر ملکی حکومتوں کی جاسوسی میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ امریکہ غیر ملکی حکومتوں کی جاسوسی کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تاہم اوباما نے جرمنی کے چانسلر اینجلا مرکل کو یقین دہانی کرائی کہ سراغ رساں ایجنسیوں کی جانب سے غیر ملکی حکومتوں کی نگرانی کے عمل سے وہ امریکہ اور جرمنی کے باہمی تعلقات کو زد پہنچنے نہیں دیں گے۔ اوباما نے اپنے اس بیان سے امریکی اتحادیوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوباما نے غیر ملکی حکومتوں کی جاسوسی کے متنازع پروگرام کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے جاسوسی کا پروگرام ضروری ہے۔ We know that the intelligence services of other countries, including some who feign surprise over the Snowden disclosures, are constantly probing our government and private sector networks and accelerating programs to listen to our conversations and intercept our emails and compromise our systems. We know that. Meanwhile, a number of countries, including some who have loudly criticized the NSA, privately acknowledge that America has special responsibilities as the world's only superpower. یاد رہے کہ CIA کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن نے امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی حکومتوں کی نگرانی کا انکشاف کیا تھا۔ وسیع پیمانے پر جاسوسی کے انکشاف کے بعد بین الاقوامی سطح پر امریکہ کے خلاف برہمی پائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے اتحادی، خاص کر جرمنی اور دیگر ممالک کے لیڈر ان انکشافات کے بعد ناراض ہو گئے تھے۔ ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اوباما نے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے اتحادی ممالک کے سرکردہ لیڈروں کی جاسوسی نہیں کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے علاوہ دیگر اتحادی ممالک کے لیڈروں کے فون ٹیپ کیے گئے تھے۔ اب اوباما نے ایک صدارتی حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سے باہر فون اور انٹرنیٹ کی نگرانی اسی وقت کی جائے جب امریکہ کو قومی سلامتی کے خطرات درپیش ہوں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ تجارتی اور صنعتی ترقی کے لیے مغربی ممالک پر ایشیائی اور اسلامی ممالک منحصر نہ رہیں۔ ایشیائی ممالک کی تعمیر اور ترقی میں ہندوستان اور ایران اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات متوازن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان خیالات کا اظہار بنگلورو میں منعقدہ ہند ایرانی چیمبر آف کامرس کے اجلاس میں مقررین نے کیا. ہندوستان کے چند بڑے شہروں کے بعد کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں بھی انڈو ایرانین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سینٹر کا آغاز ہوا. سینٹر کے افتتاحی تقریب میں ایرانی سفیر برائے ہند غلام رضا انصاری نے شرکت کی. غلام رضا نے کہا کہ مغربی ممالک کی پابندیوں کے باوجود گزشتہ سال ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اس موقع پر مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان نے کہا کہ اسلامی اور تیسری دنیا کے ملکوں کو اپنی ترقی کے لیے صرف مغربی ممالک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. Last year, 2013, was a flourishing year of business between Iran and India. And the Indian government, especially Minister of Commerce, were very happy when we are trying to move toward a better balance in our trade. Now we are not just a seller of oil to India, but also we are a country of buyer of Indian products as well. And see that more and more products of each other countries are exchanged instead of depending always on West. India has much more to offer to the entire Arab world, Islamic world and the third world countries, and we should give up the dependence on the West. کرناٹک کے وزیر برائے شہری انفراسٹرکچر روشن بیگ نے کرناٹک میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر روشنی ڈالی. Our government has initiated many investor-friendly policies and is proud of its excellent human resources and its congenial industrial climate. The opportunities in the state are excellent. To create awareness regarding available opportunities for trading, export and imports between our two countries and exchange of ideas, knowledge and technology. ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں 4000 سے زائد ایرانی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تجارت کے ساتھ تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں بھی دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر زور دیا گیا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. ادھر ایران نیشنل وقف کونسل کا وفد ہندوستان کے دورے پر ہے. وفد کے اس اسٹڈی ٹور کی قیادت نیشنل وقف کونسل ایران کے چیئرمین آیت علی محمدی کر رہے ہیں. دہلی میں واقع ایران کلچرل ہاؤس میں دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین چودھری متین احمد نے اس وفد سے ملاقات کی. کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں اور ایران کے جو وقف پراپرٹی ہے اس کے بارے میں باتیں ہوئی. کیا باتیں سامنے کیا کچھ باتیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہے تھے کہ دلی میں کتنی پراپرٹی ہے, کیسے اس کا نظام چلتا ہے, کیا اس کی آمدنی ہے, کیا لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں نے بتایا کہ دلی میں جو پراپرٹی ہیں وہ زیادہ تر ماسک اور گریو یارڈ ہیں, قبرستان اور مسجد ہیں. کامرشل اور ریزیڈینشل پراپرٹیاں وقف بورڈ کی نہ کے برابر ہیں, اس لیے ان کی آمدنی بھی کم ہے اور دلی وقف بورڈ کا خرچہ زیادہ ہے. اور بہت ساری پراپرٹی ہماری قبضہ بھی لوگوں نے کر رکھی ہیں, اس کو خالی کروانے کے ہم کوششیں کر رہے ہیں. دادن میگن که بر اساس قانون هند هم اموال وقف پس از وقف شدن قابل خرید و فروش نیست. کہنے بہت ساری چیزیں مشترک ہیں, جیسا کہ ابھی چودھری متین احمد صاحب نے بتایا کہ وقف کی زمین کو یہاں بھی ہمارے وقف ایکٹ میں خرید اور فروخت اس کی نہیں کی جا سکتی ہے, تو یہ چیزیں ہمیں مشترک اس میں نظر آتی ہیں. البته یه جمله هم اضافه کنم که وقف مال اسلام نیست, قبل از اسلام هم بوده و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این حکم را امضا کرد, تأیید کرد, هم در سخن هم در عمل. هم احادیث و سخنانی از پیامبر داریم و همچنین خود پیغمبر اکرم هم موقوفاتی را ایجاد کرد. اینطور باشه
می‌بینیم در ادیان الهی حکم وقف مشترکه که بعد از وقتی قابل تصرف نیست، قابل خرید و فروش نیست و نباید از بین بره. کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے پہلے بھی وقف کا نظام تھا. خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں آنے کے بعد اس کی تائید کی اور اسی نظام کو پھر سسٹم کو وقف کے آگے بڑھایا. اور وقف جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والا ایک نظام اور قانون ہے. اس کو بچانے کے لیے ہمیں سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے سبھی کو. رکیں گے سے بریک کے لیے. قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا آملہ ڈرنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا. حضرت خواجہ رحمت اللہ المعروف نائب رسول رحمت اللہ علیہ کا 240واں عرس شریف 27, 28 اور 29 جنوری درگاہ رحمت آباد ضلع نیلور آندھرا پردیش میں منعقد ہو. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. یوم جمہوریہ کے سلسلے میں جنوبی کشمیر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ اور دیگر سڑکوں پر پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ضلع صدر مقامات کو جانے والی تمام سڑکوں پر خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں. پیش مدثر قادری کی یہ رپورٹ. 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر ملیٹنسی کے تناظر میں حساس تصور کیے جانے والے جنوبی کشمیر میں کڑے اور غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اننت ناگ سمیت تمام ضلع صدر مقامات کو جانے والی شاہراہوں اور سڑکوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں اور ہر گاڑی اور مسافروں کی باریک بینی سے تلاشی دی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق جنوبی کشمیر میں اس وقت کچھ غیر ملکی ملیٹنٹوں سمیت 2 درجن سے زائد ملیٹنٹ سرگرم ہیں جو یوم جمہوریہ کی تقریبات میں رخ نہ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تھریڈ کی بات ہے کہ تھریڈ تو ہر دم رہا ہے ساؤتھ کشمیر میں کیا پوری کشمیر میں. تو ساؤتھ کشمیر میں لگ بھگ لوکل ملیٹنٹ ہے 20 اور 5-6 ملیٹنٹ فورنر ہیں جو کہ خاص کے ترال کے ایریا میں کنسنٹریٹ ہے، ترال اور پلوامہ کے بیلٹ میں. تو سیکورٹی گریڈ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی ہے. جہاں بھی آرمی ڈپلائڈ تھی وہیں پر ہے، پولیس بھی ہے، CRP بھی ہے، ہمارے SOG کیمپ بھی ہے اور ادھر کافی کامبنگ آپریشن بھی چل رہا ہے. ہر جگہ ناکا چیکنگ، فریسکنگ چیکنگ ہو رہا ہے، رات میں پیٹرولنگ ہو رہی ہے. جنوبی کشمیر کے DIG وجے کمار اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جنوبی کشمیر میں سرگرم ملیٹنٹ نئی بھرتیوں کی کوشش میں ہیں اور ماضی کی طرح وہ اس بار بھی کچھ نئی بھرتیاں کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس سے حفاظتی عملے کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا ہے. ہاں ریسنٹلی اس سال قریب 6-7 نئے لڑکے جو LT اور HM جوائن کیے ہیں، ہم لوگ کو پوری طرح پتا ہے. اس کے خلاف انٹری بھی کر دی گئی ہے اور کیٹیگرائز بھی کر لی ہم لوگ. سب سے پہلے ان کے گھر والوں کو بلا کے ہم لوگ سمجھائیں کہ بچوں کو پھر سے مین اسٹریم میں لائیں. تو ابھی گھر والے لانے میں ناکام رہے ہیں تو پھر اس کو ہم لوگ کیٹیگرائز کر لیں، ملیٹنٹ گروپ میں ڈال دیا. واضح رہے گزشتہ سال ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے بیچ جنوبی کشمیر میں تقریباً 1 درجن تصادم آرائیاں ہوئی، جن میں 2 طرفہ جانی نقصان ہوا اور کئی بڑے ملیٹنٹ کمانڈر بھی مارے گئے. جبکہ بظاہر پرامن اننت ناگ میں اس دوران پولیس اور فوج پر ملیٹنٹوں کی جانب سے 5 بار حملے بھی کیے گئے. ETV نیوز اننت ناگ.
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एलओसी ट्रेड को सबूताज करने की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद उड़ी ट्रेड सेंटर में मंशियात की बरामदगी के बाद ड्राइवरों की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले में कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए और इस वाकये की वजह से एलओसी ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वे एक तकरीब के दौरान श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया